بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اجارہ کی ٹرانزیکشن، جس کو لیز بھی کہتے ہیں۔ لیکن اجارہ اور نارمل جو کنونشنل لیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک فرق ہے، وہ یہ کہ جو کنونشنل لیز ہوتی ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو صحیح معنوں میں شریعہ کمپلائنٹ لیز بنانے کے لیے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کہیں لیز کا لفظ آئے یا لیزنگ کا لفظ آئے تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اجارہ کی ٹرانزیکشن ہو، اور دوسرے یہ کہ جہاں پر بھی اجارہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر لیزنگ کی ٹرانزیکشن جو عام طور پہ ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹلی اجارہ کے جو شرعی اصول ہیں اس کے حساب سے صحیح ہو، کیونکہ بعض اوقات اجارہ جو ہے وہ ٹیننسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کسی مکان کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے بھی، ٹیننٹ کو رکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے بھی اجارہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اجارہ کا لفظ جو ہے وہ بعض اوقات کسی آدمی کو ہائر کرنے کے لیے یا امپلائی کرنے کے لیے یا انگیج کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اجارہ جو ہے وہ بیسیکلی عام ہے اور اس کے اندر کئی ساری چیزیں شامل ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بھی اجارہ ہو وہاں پہ لیز ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو کنونشنل لیز ہو وہ 100% اجارہ کے حساب سے صحیح ہو۔ اب ہم اپنی پریزنٹیشن میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ جو یہ ایک اسلامک موڈ آف فائنانسنگ کے طور پہ اجارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ اجارہ کے اندر اجارہ کہتے کس کو ہیں، اجارہ کی تعریف کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر کیا کیا بنیادی شرائط ہیں، اور اس کو اسلامک موڈ آف فائنانسنگ کے اندر کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو پریزنٹیشن کی جو آؤٹ لائن ہے وہ یہ ہے کہ پروسیس آف اجارہ، رولز آف اجارہ، اپلیکیشنز آف اجارہ۔ سب سے پہلی چیز ہے ڈیفینیشن اجارہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اینڈ رولز اینڈ اپلیکیشنز، اس کے کیا کیا قواعد ہیں اور یہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے۔ اجارہ is a term of Islamic fiqh, literally means to give something on rent۔ اجارہ کے لغوی معنی کیا ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دینا رینٹ کے اوپر، اور عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ بیع المنفعتی بالعوض، کسی چیز کی جو نفع ہے یا منفعت ہے یا یوسیج ہے یا اس کی یوٹیلیٹی ہے یا یوزوفرکٹ، وہ آپ بیچیں اگینسٹ اے کنسیڈریشن۔ ٹو سیل اے یوزوفرکٹ آف اے تھنگ اور آف اے پرسن اگینسٹ اے پرٹیکولر کنسیڈریشن۔ تو یہ چیز ہے اجارہ کے لغوی معنی۔ اب آگے جو اجارہ جو اصطلاحی طور پہ استعمال ہوتا ہے، دی ٹرم اجارہ از یوزڈ ان ٹو سچویشنز۔ It means to employ the services of a person on wages. For example, if A hires a porter at the airport to carry his luggage۔ آسان سی مثال دی ہے
یعنی گویا کہ اجارہ جو ہے وہ ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس میں آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں یا ہائر کرتے ہیں یا امپلائی کرتے ہیں یا ملازمت پہ رکھتے ہیں اور اس کو کوئی تنخواہ دیتے ہیں، اس کو کوئی عوض دیتے ہیں، کوئی ویجز دیتے ہیں، کوئی سیلری دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال جیسے یہاں انہوں نے دی کہ ایک پورٹر کو آپ نے ہائر کیا اور کہ بھائی تو میرے سامان اٹھاؤ گے اتنے پیسے دوں گا۔ تو یہ کوئی بھی امپلائمنٹ ہو، کسی قسم کی بھی آپ کسی کو ہائر کر رہے ہوں تو اس کو بھی اجارہ کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو اجارت الاشخاص کہتے ہیں، یعنی کہ ٹو امپلائی دا پیپل۔ اجارت الاشخاص کے معنی ہیں کہ ٹو امپلائی دا پیپل، اور اجارت یا ٹو ہائر دا پیپل، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے اجارت الاعیان۔ Another type of ijara relates to paying rent for use of an asset or property defined as land in Islamic economics۔ ہم پیچھے آپ کو بتا چکے ہیں کہ عوامل پیداوار کے اندر جو چیزیں لینڈ ہیں اور جو شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے جو لینڈ کہلانے کی مستحق ہیں وہ رینٹ لے سکتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مثال کے طور پہ جو لینڈ نہیں ہیں اور لیکن ان کو آپ شرعاً اس کے اوپر آپ ایک رینٹ لے لیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ ایسی چیزیں جیسے گندم ہے یا اموال ربویہ ہیں، تو ہیں تو وہ فکس ایسٹ۔ تو کوئی آدمی کہے کہ بھائی فکس ایسٹ کے اگینسٹ، اس کو استعمال کرنے کے اگینسٹ میں رینٹ چارج کر رہا ہوں، تو رینٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ کنزیومبل ہے۔ یہ ضروری ہے رینٹ کو چارج کرنے کے لیے کہ وہ ایسٹ اپنی حالت میں برقرار رہے، وہ نان کنزیومبل آئٹم ہو، اور اس کو اپنی حالت میں برقرار رہتے ہوئے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنزیوم نہ ہو سکتی ہوں، ایسے فکس ایسٹ جو کنزیوم نہ ہو سکتے ہوں، تو وہ سب بطور کرائے کے دیے جا سکتے ہیں۔ لہذا زمین بھی دی جا سکتی ہے، گاڑی بھی دی جا سکتی ہے، وہ سب جو ہے نا وہ ایک طریقے سے لینڈ کی کیٹیگری میں آ گئے، کیونکہ لینڈ بھی جو ہے وہ نان کنزیومبل آئٹم ہے۔ تو وہ چیزیں جو لینڈ سے ملحق ہیں، ایسی چیزیں جیسے کوئی چیز آپ کی پیداوار لینڈ سے ملحق ہے تو اس کو آپ کہیں کہ بھائی یہ بھی لینڈ ہے، لیکن وہ فکس ایسٹ ہے ایسا کہ جو کہ کنزیوم ہو جاتا ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ کنزیومیٹ ہو جاتا ہے، وہ صرف ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی اصل ماہیت یا اس کی منفعت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کو ختم کر دیں، جب اس کو استعمال کر لیں، تو اس صورت کے اندر اس کو اوپر رینٹ نہیں چارج کیا جا سکتا۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس کی اصلی شکل، اس کی ماہیت برقرار رہے، لیکن صرف اس کا آپ منفعت استعمال کر رہے ہوں، اس کے یوز و فریکٹ استعمال کر رہے ہوں، اس کے یوسیج استعمال کر رہے ہوں، اس کے اگینسٹ آپ کوئی اس کو فیس یا کرایہ یا دے رہے ہوں یا رینٹ دے رہے ہوں تو وہ جائز ہے۔ جیسے میز، کرسی، لیپ ٹاپ، گاڑی، گھر، اس طرح کی چیزیں جتنے بھی نان کنزیومبل آئٹمس ہیں تو ان سب کو کے اگینسٹ کرایہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اشیاء برقرار رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی طریقے سے ڈیپریسیشن ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ویزیبل نہیں ہے۔ لیکن بات چیز جو کنزیومبل آئٹم وہ تو آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو جو چیز کنزیوم ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ آپ رینٹ نہیں لے سکتے۔ جو چیز کنزیوم نہیں ہوتی اور اپنی اصلیت کے ساتھ برقرار رہتی ہے اور فکس ایسٹ ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کرایہ لے سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اجارت الاعیان، اور یہ شرعاً جائز ہے۔ اجارہ is an Islamic alternative for leasing. Leasing backed by an acceptable contract is an acceptable transaction under Sharia۔ کہتے ہیں کہ جو اجارہ ہے عموماً، یہ جس کو لیزنگ بھی کہتے ہیں، یہ شریعت کے حساب سے جائز ہے، بشرطے کہ وہ صحیح شرائط کے ساتھ ہو۔
The question of whether or not the transaction of leasing is Sharia compliant depends on the terms and condition of the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन सही होंगी तो वो इजारा सही होगा। यानी कि सही होने का मतलब क्या है कि वो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो इजारा के मुआफ़िक़ हैं, उनके उसको कंप्लाई करती हैं, उसके मुताबिक हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि वो इजारा से मुताबिकत नहीं रखती बल्कि वो बैय से या किसी और ट्रांजेक्शन के लायक हैं और उससे रिलेटेड हैं, तो उस सूरत के अंदर ऐसी ट्रांजेक्शन अगर लगा देंगे तो उस सूरत के अंदर वो ट्रांजेक्शन सही नहीं होगी। या ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है या ऐसी कोई शर्त लगा दी जो किसी एक शख्स के फेवर में हो और वो शर्त लोगों में मारूफ ना हो, मुतारफ़ ना हो, अकस्टम्ड ना हो, प्रैक्टिस में ना हो और ना ही इजारा के जो बुनियादी उसूल हैं उससे मेल खाती हो, तो उस सूरत के अंदर भी वो शर्त फासिद होगी और इजारा को फासिद कर देगी। तो लिहाजा इजारा की सेहत और फसाद इस पर मबनी है कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। Several characteristics of conventional agreements may not conform to Sharia, thus making the transaction un-Islamic and thereby invoking prohibition. बहुत सी मरतबा इजारा के अंदर कुछ ऐसी शराइत लगा दी जाती हैं जो कि कन्वेंशनल लीजिंग के अंदर होती हैं, लेकिन वो शराइत शरई इजारा के हिसाब से सही नहीं होती और वो जो हम आगे ज़िक्र करेंगे कि वो शराइत चूँकि नहीं होती लिहाजा वो ट्रांज़ैक्शन जायज़ नहीं होती। वो कहने को तो इजारा होता है लेकिन हकीकत के अंदर वो कोई और चीज़ होती है, या तो वो लोन होता है या कोई इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांज़ैक्शन होती है, तो वो सही तौर पे जायज़ नहीं होती, लिहाजा उसके ऊपर जो मुआवज़ा लिया जाता है वो जायज़ नहीं होता। तो आखिर वो क्या बुनियादी फ़र्क हैं जो कि कन्वेंशनल लीज़ के अंदर जो कि नाजायज़ वाली है उसमें और जो शरअन जो सही हों उसके अंदर क्या बुनियादी फ़र्क होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि इजारा के अंदर इंसान जिस चीज़ को किराए पे देता है, मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी एक आदमी को कोई चीज़ किराए पे दूँ तो उसका मैं मालिक हकीकी हूँ, उसका मैं मालिक हूँ और असलन मैं मालिक हूँ। यानी कि अल्लाह तबारक तआला असल वैसे तो दुनिया में तमाम चीज़ों की मिल्कियत असल तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इस्तेमाल कर दिया, लिहाजा हम मालिक हैं उसके एक लिहाज से। तो हम उसके मालिक हैं, ओनर हैं। अब हमने उसको वो चीज़ जो दी है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए दी है, लिहाजा वो उसको इस्तेमाल करेगा उस तरीक़े से जो मुतारफ़ और जो प्रैक्टिस में जो तरीक़े हैं, और उससे वो बियॉन्ड या उससे उसकी खिलाफ वर्जी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो कि इजारा के या उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए सही ना हो। अब मिसाल के तौर पे जब मैं उसका मालिक हूँ और उस बंदे ने वो चीज़ किराए पे ली है, तो उस बंदे के हाथ में, उस शख्स के हाथ में वो चीज़ एक अमानत है और अमानत का हुक्म शरअन ये है कि अगर कोई आदमी उस पर कोई तअद्दी या तक़सीर यानी मिसकंडक्ट या मिस यूसेज ना करे और वो चीज़ अज़ खुद तबाह हो जाए, यानी किसी भी एक्ट ऑफ गॉड या कोई भी अचानक नागहानी आफत वगैरह की वजह से, आसमानी आफत की वजह से तबाह हो जाए, तो उस सूरत के अंदर उसका मालिक का नुकसान होता है, यानी कि ओनर का नुकसान होगा, यानी कि किराए पे देने वाले का नुकसान होगा। जो किराए पे लिया है जिसने, मुस्ताजिर जो है यानी लेसी जो है, वो उसका किराए का उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि कन्वेंशनल लीज़ के अंदर ये होता है कि बहर सूरत लेसी जो है वो उसका नुकसान बर्दाश्त करता है, कभी भी लेसोर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लीज़ पर देता है वो उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। तो लिहाजा इस्लाम ये कहता है कि भाई इजारे के अंदर मालिक चूँकि आप हैं, यानी कि बैंक है और वो लीज़ पर दे रहा है,
لہذا آپ کو اس کی جو بنیادی رسک ہے یا بنیادی ضمان ہے یا بنیادی رسپانسبلٹی ہے آف ڈسٹرکشن اور آف اٹس لاس، اٹ شوڈ بی borne by the lessor until the lessee engaged or involves in its misusage اور misconduct. اگر وہ اس کو مسکنڈکٹ نہیں کرتا، غلط استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ لائبل نہیں ہوگا. لائبل اس صورت کے اندر پھر وہ لیسور ہوگا، وہ نقصان برداشت کرے گا. جبکہ کنونشنل لیز کے اندر اس سے irrespective آف whether he has used that thing rightly or wrongly, he is always been responsible of that, and even if that thing destroys, he would have to pay the rental in any case. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب وہ چیز باقی ہی نہیں رہی، جب وہ چیز ختم ہو گئی، جب وہ چیز تباہ ہو گئی اور ناگہانی آفت کے طور پر تباہ ہوئی ہے، تو اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی. جب استعمال کے قابل نہیں رہی تو آپ اس کے اوپر رینٹل چارج نہیں کر سکتے. جبکہ کنونشنل لیزنگ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہے نہیں ہے، بس آپ نے لیز ایگریمنٹ سائن کر لیا، لہٰذا تباہ ہو جائے، استعمال ہو نہ ہو، استعمال کے قابل ہو یا نہ ہو، بہر صورت آپ کو رینٹل دینا ہے. تو یہ اس کی صورت جو ہے حقیقی طور پہ ایک قرضے کی جیسی بن جاتی ہے. چاہے نام اس کا آپ لیزنگ کہہ دیں، لیکن وہ قرضہ بن جاتا ہے. گویا کہ ہم نے آپ کو پیسے دے دیے، اب آپ ہمیں اس کے اوپر رینٹل دیں گے. کہ ہمیں کوئی اس کے ایسیٹ سے کوئی غرض نہیں، اس کی وہ باقی رہتا ہے، یوزیبل رہتا ہے یا نہیں رہتا، قابل استعمال رہتا ہے نہیں رہتا، اس سے کوئی غرض نہیں. جبکہ شرعاً اجارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہو. تو اگر وہ استعمال کے قابل نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو کرایہ نہیں لے سکتے. اور اسی طریقے سے البتہ اگر وہ کوئی چیز تباہ ہوتی ہے جو کہ لیسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا مستاجر کے ہاتھ میں تباہ ہوتی ہے، وہ اس کی اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی فعل کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی مسکنڈکٹ یا مس یوسیج کی وجہ سے ہوتی ہے، غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ہاں تو اس صورت کے اندر وہ اس کا ضامن ہوگا، اور پھر اس صورت کے اندر اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گا اور اس کی وہ اس کی معاوضہ دے گا اس کو، جو اس کا مجر ہے، جو اس کا لیسور ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے جو کہ اجارہ کے اندر اور کنونشنل لیزنگ کے اندر ہوتا ہے، کہ آپ اس کی جو کوپس ہے، اس کی اونرشپ ہے آف دی ایسٹ، تو اس کا ضمان، اس کی لائبلٹی جو ہے وہ آپ کے لیسور کے پاس ہوگی. آپ اس کا صرف منفعت یا اس کی یوزفرکٹ آپ اس کو دیں گے، اور جب تک وہ یوزیبل ہے اس وقت تک آپ اس کو رینٹل چارج کر سکتے ہیں. اور وہ امین ہے، یعنی لیسی جو ہے وہ آپ کا ٹرسٹی ہے ٹو کیپ دیٹ ایسٹ آن ٹرسٹ، اور he will pay you a consideration or a rental against his usage of that asset. تو وہ اس کو استعمال کرنے کے عوض، اس منفعت کو استعمال کرنے کے عوض وہ ایک رینٹل دے گا، تو لہٰذا اس کا وہ مستحق بنے گا. تو لہٰذا بنیادی فرق یہ ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ شرائط تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی رکھی ہوئی لیز کانٹریکٹ کے اندر کہ بھئی ہمیں ایسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باقی رہے نہ رہے، یا استعمال کے قابل ہو یا نہ ہو، بہر صورت یا آپ کا آپ کے قصور پایا جائے یا نہ پایا جائے، بہر صورت آپ کو رینٹل دینا ہے. تو اگر کوئی ایسی کوئی صورت ہوگی تو پھر وہ لیز نہیں ہوگی، وہ قرضہ ہو جائے گا، اور وہ اس قرضے کے اوپر اضافہ جو ہے وہ سود بن جائے گا. لیکن اگر یہ سب کچھ لکھا ہوا کہ نہیں، وہ ہماری زبان میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں اور ہم اس کے لائبل ہیں، بشرطے کہ آپ نے کوئی نقصان جان بوجھ کے نہیں کیا. اور جب تک وہ استعمال کے قابل ہے ہم کرایہ لیں گے، جب استعمال کے خدا نخواستہ قابل نہ ہو تو پھر ہم کرایہ لینا بند کر دیں گے. یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہوں جو کہ اجارہ کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کے لیے کرایہ لینا جائز ہوگا اور وہ اجارہ کی ٹرانزیکشن صحیح ہوگی. تو یہی بات کہی گئی ہے کہ جس کے ریوارڈ آف اونرشپ لائز ود دی اونر، دیٹ از اینی لاس to the asset beyond the control of the lease should be borne by the lessor.
لیٹ پیمنٹ پینلٹی کین ناٹ بی چارج بائی دی انکم آف دی لیسور. اگر بالفرض وہ رینٹ ڈیو ہو گیا اور اس نے اس پہ ڈیلے کر دیا تو اس کے اوپر آپ کوئی لیٹ پیمنٹ چارجز نہیں لگا سکتے. زیادہ التزام بتصدق ہو سکتا ہے کہ کوئی چیریٹی کی آپ انڈرٹیکنگ دے، لیکن وہ اپنے لیسور اپنے پی این ایل کے اندر اپنے پروفٹ کے اندر اس کو نہیں لے سکتا. لیز اینڈ سیل ایگریمنٹ شوڈ بی سیپریٹ اینڈ نان کنٹینجنٹ. اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف لیز اس کو جو لیزڈ ایسٹ ہے وہ لیسی کو فروخت کر دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں ٹرانزیکشن سیپریٹ ہوں، یعنی کہ ایک دوسرے سے کنٹینجنٹ، یہ ایک دوسرے پر معلق نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ایک دوسرے پر معلق ہوں گی تو شریعت کا اصول ہے کہ صفقۃ فی صفقہ، یعنی کہ ایک ہی ٹرانزیکشن کے اندر دوسری ٹرانزیکشن مکس ہو گئی ہے، جو کہ ناجائز ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر ٹرانزیکشن کے الگ فیچرز ہوتے ہیں، اس کے الگ عوامل اور اوصاف ہوتے ہیں. تو اگر وہ مکس ہو گئے تو اس صورت کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، غرر آ جائے گا، انسرٹنٹی آ جائے گی، لہذا وہ ناجائز ہو جاتا ہے. تو لہذا چنانچہ ہائر پرچیز کی ٹرانزیکشن جائز نہیں، کیونکہ ہائر الگ چیز ہے، پرچیز الگ چیز ہے. اب آپ نے ایک ہی ایگریمنٹ میں دونوں کو مرج کر دیا تو اس صورت کے اندر وہ جائز نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے سیل کرنے کے بعد لیز کرنا ہے تو آپ کو اس کا مرحلہ لکھنا ہوگا کہ سیل جو ہے وہ لیز پہلے مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر سیل ہوگا. لہذا لیز کمپلیشن کے بعد سیپریٹلی اس سیل کی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کی جائے گی. ہاں البتہ وہ ایک آدمی یہ وعدہ کر سکتا ہے یونیلیٹرل کہ جب یہ لیز پوری ہو جائے گی تو اس وقت میں انشاءاللہ آپ سے خرید لوں گا. یا دوسرا آدمی وعدہ کر سکتا ہے الگ سے یونیلیٹرل کہ اگر یہ آپ نے مجھ سے سارے کرائے کی میعاد پوری کر دی تو میں آپ کو اس قیمت میں بیچ دوں گا. تو یونیلیٹرل یا یک طرفہ وعدہ اس طرح کا کر کے الگ سے آپ دے سکتے ہیں، جو کہ اس لیز کے ساتھ منسلک نہ ہو اور اس کے ساتھ مشروط نہ ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر وہ جائز ہوتا ہے. اب اجارہ کا پروسیس کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگ عام طور پر یہ استعمال پلانٹ مشینری فکس ایسٹ یا مکان وغیرہ کے اندر یا گاڑیوں کے اندر خاص طور پہ کار اجارہ استعمال ہوتا ہے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کلائنٹ ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے بینک سے کہ مجھے کار فائنانسنگ چاہیے اجارہ کی بنیاد پہ. تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ بینک اس کو جب اس کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، تو بینک جو ہے وہ وینڈرز جو گاڑی کا فروخت کنندہ ہوتا ہے اس کو پیسے پے کرتا ہے اور گاڑی خرید لیتا ہے، اور وہ ٹائٹل جو ہے وہ بینک کے نام پہ آ جاتا ہے. تو گویا کہ بینک اب اس کا مالک بن گیا. اب جب بینک اس کا مالک بن گیا تو اس کے ضمان میں اس کے رسک پہ وہ چیز آ گئی. اب بینک پھر اس کو آگے جا کے کرائے پہ دے گا. تو اب یہاں تک کا مرحلہ یہ ہے کہ دی کسٹمر اپروچز دا بینک ود دا ریکویسٹ آف فائنانسنگ اینڈ انٹرس انٹو دی پرومس ٹو لیز ایگریمنٹ. Then bank purchases the item required for leasing and receives title of ownership from the vendor. Then the bank makes payment to the vendor. اس کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید لیتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر بینک جب خرید لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کرائے پہ دیتا ہے کلائنٹ کو، اور کلائنٹ جو ہے اس کا کرایہ ادا کرتا ہے. اور آخر کے اندر اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے خریداری کا تو اس صورت کے اندر وہ آخر میں جب لیز پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس کو خرید لیتا ہے. تو یہ کہ دا بینک لیزز دی ایسٹ ٹو دا کسٹمر آفٹر ایگزیکیوشن آف لیز ایگریمنٹ. دین دی کسٹمر میکس پیریڈک رینٹل پیمنٹ ایز پر دی کانٹریکٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ٹینیور بینک میں سیل اور گفٹ the asset to the customer with the help of a separate sale agreement and gift deed at that time. اس وقت باقاعدہ آفر ایکسیپٹنس کی جائے گی سیپریٹ، اور اس وقت وہ ہوگا. لہذا دو عقد ایک دوسرے کے ساتھ معلق نہیں ہوئے، سیپریٹ وقت میں سیپریٹ چیزیں ہو رہی ہیں. ان کا ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے حساب سے ہو رہا ہے.
اب آگے کچھ رولز ہیں جو کہ اجارہ سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ رولز گورننگ اجارہ آر سملر ٹو دا رولز گورننگ سیل، یعنی جس طرح سیل کے اندر کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عقد کے اندر ایک متعاقدین ہوتے ہیں، ایک معقود علیہ ہوتا ہے، ایک معقود بھی ہوتا ہے، یعنی ایک سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے، اور پارٹیز آف دی کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ آف اجارہ ہوتا ہے، پھر پارٹیز آف دی کانٹریکٹ یعنی لیسور اور لیسی ہوتے ہیں، پھر ایک رینٹل ہوتا ہے جو کنسیڈریشن ہے، اور ایک جو ہے معقود علیہ یعنی کہ سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کوئی گاڑی یا کوئی فکس ایسٹ ہوتا ہے۔ بیکاز ان بوتھ کیسز سم تھنگ از ٹرانسفرڈ فرام ون پرسن ٹو اندر، اس صورت کے اندر جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ منفعت یا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ بیع کے اندر جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ اصل چیز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، عین ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر صفت ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، یا وصف یا اس کا استعمال ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ The only difference is in case of sale, title of property is transferred to the buyer. In case of ijara, title remains with the lessor. Only the use of the property is transferred to the lessee. Leasing is a contract where the owner of an asset transfer its use to another person against an agreed price. صرف اس کے استعمال کو وہ منتقل کرتا ہے. However, the ownership of the leased asset remains with the lessor. Since ownership of the leased asset remains with the lessor, all rights and liabilities relating to the ownership are borne by the lessor. All rights and liabilities relating to the use are borne by the lessee. ہاں وہ چیزیں جو اس سے استعمال سے متعلق ہیں، جیسے نارمل ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اب گاڑی ہے، گاڑی کا اگر پنکچر ہو گیا، پیٹرول ڈلوانا ہے، اس کے نارمل مینٹیننس کرنی ہے، وہ کام تو بے شک لیسی کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اس کی اونرشپ سے ریلیٹڈ جو اس کی ضمان ہے، اس کی لائبلٹی ہے، وہ لیسور کی ذمہ داری ہے۔ تو آل رائٹس اینڈ لائبلٹی ریلیٹڈ ٹو اٹس یوسیج آف دی پراپرٹی اور آف دی ایسٹ should be borne by the lessee. For example, A gives an house to B on rent. Property taxes are to be borne by the owner. Water tax, electricity bill are to be borne by the lessee. Subject matter of lease should be valuable, identified and quantified. جیسے کہ ہمیں عقد کے اندر بھی یہ شرط ہے، عقد بیع میں بھی شرط ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی یہ شرط ہے۔ The period of lease must be determined in clear terms. The lessee is responsible of damage to the asset caused by fraud or negligence. تو ایک تو یہ کہ اس کی لیز کا جو پیریڈ ہے وہ متعین ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ لیسی جو ہے مستاجر، وہ اگر اس نے کوئی فراڈ کیا ہے یا اس کی نیگلیجنس یا غفلت پائی گئی ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کا ضامن ہوگا اور لائبل ہوگا یا رسپانسبل ہوگا۔ Any damage to the asset not caused by the lessee's neglect is to be borne by the lessor. اگر اس کی neglect نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ لیسور کی ذمہ داری ہوگی اور اس کی لیسور اس نقصان کو بیئر کرے گا۔ Normal maintenance is lessee's responsibility. اگر کوئی بالفرض کوئی چھوٹی موٹی کوئی مینٹیننس ہے، جیسے نارمل ویئر اینڈ ٹیئر ہے، تو وہ اس کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوگی۔ Lease rental for the entire lease period must be fixed. Different amounts of rentals can be fixed for different periods, but they must be known. یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سال کا کرایہ اتنا ہے، دوسرے سال کا اتنا ہے، اس کو لیکن وہ پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے۔ The rent may be tied up to a known benchmark acceptable to both parties. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ہم معیار مقرر کریں گے اس کو کرائے کے تعین کے لیے، لیکن وہ جو بینچ مارک ہوگا وہ صرف کرائے کے تعین کے لیے ہوگا، لیکن جب ایک مرتبہ کرایہ متعین ہو گیا تو پھر وہ کرایہ فکس ہو جائے گا، وہ ویریبل نہیں ہوگا، وہ بدلتا نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا کہ بھائی آج کل بینچ مارک جو ہے وہ 11% ہے، تو اس صورت کے اندر جو کرایہ ہوگا 11% کی بنیاد پر اگلے ایک سال یا 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے طے ہو جائے گا اور وہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سال کے بعد اگر رینیو کرنا ہے تو پھر اس وقت ایک بینچ مارک دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے کرایے کو متعین کیا جائے گا۔ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اندر باقی جو اجارہ سے متعلق چیزیں ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔